بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم کلاس. آج ہمارا جو ٹاپک ہے ڈسکشن کا وہ ہے کہ ہاؤ بزنس اینڈ مارکیٹنگ آر چینجنگ. یعنی کہ ہم بزنسز جو ہیں وہ کیسے چینج ہو رہے ہیں اور مارکیٹنگ جو ہے وہ کیسے چینج ہو رہی ہے. کہتے ہیں کہ ہم بڑا کانفیڈنس کے ساتھ یہ چیز کہہ سکتے ہیں کہ مارکیٹ پلیس جو ہے دس از ناٹ واٹ اٹ یوز ٹو بی. یعنی آج کل کی جو مارکیٹ ہے یہ وہ نہیں ہے جو کہ پہلے یہ ہوا کرتی تھی. کیوں؟ کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ بہت ساری تبدیلیاں آ گئی ہیں. سب سے جو پہلی اور امپورٹنٹ تبدیلی آئی ہے وہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی آئی ہے. دیکھیں آپ خود کہ پہلے ہمارے پاس کیا ہوتے تھے پینٹیم 1 پینٹیم 2 کمپیوٹرز ہوا کرتے تھے جس پہ ہم جو ہے اپنے کام کرتے ہوتے تھے. پھر وہ جو ہے اس کے بعد لیپ ٹاپس ہمارے پاس آ گئے. ٹھیک ہے. اور اب لیپ ٹاپس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ آ گئے ہیں کہ وہ جو اینڈرائڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ کہ ٹچ کر کے آپ اسکرین پہ ٹھیک ہے اس کو آپ کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور مطلب کتنی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ آ گئی ہے تو ظاہر ہے کہ اب آپ ان پرانی چیزوں کے ساتھ تو نہیں گزارا کر سکتے. نہ ہی وہ پرانی چیزیں آپ نے پروڈیوس کرنی ہے اور نہ ہی وہ آپ نے یوز کرنی ہے. جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھتی جائے گی آپ کو وہ ٹیکنالوجی اڈاپٹ کرنی پڑے گی. تو یہ سب سے بڑا چینج تو یہی آ گیا ہے نا. اس نے ہر چیز کو چینج کر دیا ہے. دیکھیں بزنس کرنے کا طریقہ بھی چینج ہو جائے گا. اب فون میں آپ کے پاس اینڈرائڈ فونز ہیں اس میں انٹرنیٹ آپ کے پاس اویلیبل ہے. آپ گھر بیٹھے کمپنی جو ہے وہ فون پہ بھی آرڈر پلیس کر دیتی ہے کہ ہمیں اتنا را مٹیریل پرچیز کرنا ہے. ٹھیک ہے. آپ ہمیں پرووائڈ کریں. ٹھیک ہے. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلے آپ ٹیلی فونک کمیونیکیشن کرتے ہوتے تھے یا جو ہے اب ہر ایک نے اپنی جو ہے وہ ای میل آئی ڈیز اور اپنا جو ہے وہ اپنی ویب سائٹس بنا لی ہے. اس کے تھرو آپ جو ہے وہ گھر بیٹھے اپنا بزنس جو ہے وہ چلا رہے ہیں. تو چینج آ گیا ہے نا. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جو کسٹمرز ہیں وہ بھی گھر بیٹھے آرڈر کر رہے ہیں. تو چینج یہ بھی چینج ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس چیز کو ہر کمپنی کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. اسے پتہ ہے کہ کسٹمر نے آن لائن کے گھر بیٹھ کے بھی آرڈر کرنا ہے تو وہ اس نے یہ فیسلٹی بھی اس کو پرووائڈ کرنی پڑے گی. پرانے طریقوں پہ اگر وہ چلتا رہے گا تو پھر تو اس کا بزنس نہیں بڑھے گا نا. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح سے گلوبلائزیشن ہے کہ آپ دیکھیں کہ اب کنیکٹیوٹی بڑھتی جا رہی ہے. ایک کنٹری دوسرے کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے انٹرنیٹ کے تھرو. آپ دیکھیں آپ دنیا میں کسی بھی کونے میں بیٹھ جائیں آپ اپنے کوئی بھی چیز پرچیز کر سکتے ہیں. پرچیز نہ بھی کرنا چاہیں آپ کمپیئر کر سکتے ہیں. دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کیا فیچرز اویلیبل ہیں اور آپ کی جو لوکل کمپنی ہے وہ کیا فیچرز پرووائڈ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ڈی ریگولیشن ہے. اسی طرح سے کہ آپ کو جو ریگولیشن میں ریلیکسیشن مل رہی ہیں. اب آپ دیکھیں بہت ساری کنٹریز ہیں وہ مل کے کیا بنا لیتے ہیں آپس میں مل کے ایلیشنس کر لیتے ہیں اور ان کنٹریز میں ٹریڈ فری ہو جاتی ہے. ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریڈ فری ہو جاتی ہے. اس پہ ٹیکسز نہیں لگتے. اس قسم کی چیزیں بھی ہو گئی ہیں. تو اس وجہ سے آپ دیکھیں بزنس بھی چینج ہوگا اور ظاہر ہے کہ بزنس کرنے کے جو طریقے ہوں گے اس کو پبلسٹی اس کی کرنے کے طریقے ٹھیک ہے اس کو سیل کرنے کے طریقے بھی چینج ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے کیا ہوا ہے اسی وجہ سے ہمارا جو بزنس کا بیہیویئر ہے وہ چینج ہوا ہے اور بڑا چیلنجز جو ہے ہم نے فیس بھی کیے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ جو ہمارے کسٹمرز ہیں ٹھیک ہے انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا ہے. ان کی جو کوالٹی کا اسٹینڈرڈ ہے نا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. یاد کریں کپڑوں کی اگر ہم بات کریں کپڑوں میں پہلے اتنے برانڈ ہوتے تھے کھادی الکرم پہلے بہت پہلے ہوتا تھا الکرم اور گل احمد ہوتے تھے. باقی کوئی برانڈس نہیں ہوتے تھے. نہ ہی ان کی علیحدہ اس قسم کی شاپس ہوتی تھی. لوگ جو تھے وہ گل احمد اور ان سے ہی پرچیز کر لیا کرتے تھے. اس کے علاوہ ان نون یا جو بہت ہی نارمل سے برانڈ ہوتے تھے مطلب نام ہوتے تھے وہاں سے بھی کپڑے پرچیز کر لیا کرتے تھے. جب سے یہ برانڈز آئے ہیں اب آپ دیکھیں ہر کسٹمر کوالٹی کانشیس ہو گیا. سیلز لگتی ہیں اتنے سب سے پہلے تو یہ ہوا ہے نا کہ اتنے لاٹ آف مطلب کمپنیز آ گئی ہیں جنہوں نے وہ پروڈکٹ آفر کرنا شروع کر دی ہے. آپ دیکھیں اپیرلس کے ہی کتنے برانڈز ہیں. کھادی کیا ہے اور بنینزا اور سترنگی اور وردہ اور پتہ نہیں کیا کیا. ٹھیک ہے نا. تو جب برانڈ زیادہ ہوئے ہیں ان کی سیلز لگتی ہیں اور لوگ زیادہ تر وہیں سے ہی پرچیز کر لیتے ہیں. اب وہ بھی کیا ہے کہ کوالٹی کانشیس ہو گئے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں برانڈ کی چیزیں چاہیے. ٹھیک ہے نا.
تو ان کی کوالٹی کا معیار ان کا بڑھ گیا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر ان کے اندر کسٹمائزیشن آ گئی ہے. کسٹمائزیشن مینس کہ وہ اپنی مرضی کی چیزیں چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جی ہم جو چیز منگوائیں نا اس میں یہ چیزیں ہونی چاہیے، وہ اس فلیور کی ہو، وہ اس اسٹائل کی ہو، ٹھیک ہے، وہ اس طرح کی بنی ہوئی ہو. مطلب اپنی مرضی کے جب وہ بتائیں گے نا آرڈر کے اندر چیزیں، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں کسٹمائزیشن. کہ کسٹمر جو ہے ایک تو وہ کوالٹی کانشیس ہو گئے ہیں، سروس کانشیس ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے کسٹمائزیشن کی طرف آ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق ہو. پلین کپڑا اوپر لگا ہوا ہونا چاہیے، پھر پرنٹ لگا ہوا ہونا چاہیے، مطلب اس قسم کی کسٹمائزیشن موڈیفکیشن وہ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کیا ہے کہ ان کے لیے نا تمام برانڈز، اب برانڈ جو ہے نا کمپنی، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی چیزوں کو ڈفرینٹ بنائے، مطلب ڈفرینشیٹ کریں، کچھ نہ کچھ ایسا فیچر لے کے آئیں کہ جس سے ان کی پروڈکٹ دوسرے برانڈ سے مختلف نظر آنا شروع ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. اور کسٹمر جو ہے جب سے کوالٹی کانشیس ہوئے ہیں، سروس کانشیس ہوئے ہیں نا، تو یہ کمپیریزن کرتے ہیں برانڈس کا، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو سارے برانڈ ایک ہی جیسے ہیں انہیں لگتا ہے، ٹھیک ہے. اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی نا لائلٹی بہت کم ہوتی ہے. یعنی یہ ایک برانڈ سے کنسسٹنٹلی نہیں پرچیز کرتے. یہ کیا کرتے ہیں کہ جس برانڈ سے چیز اچھی لگتی ہے یہ وہاں سے پرچیز کرنا شروع کر دیتے ہیں فوراً. تو ان کی جو لائلٹی ہے برانڈ کی وہ کم ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے ان کو جو ہے انٹرنیٹ سے انفارمیشن مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، دوسرے سورسز سے مل جاتی ہے انفارمیشن. تو یہ بڑا انٹیلیجنٹلی جو ہے وہ شاپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور ان کو جو ہے مطلب آپ دیکھیں، آپ فیس بک پہ بھی اگر آپ کا فیس بک بھی اکاؤنٹ ہے تو اس پہ ہر برانڈ کے سیل ان کی ساری چیزیں آئی ہوئی ہوتی ہیں. تو یہ بڑا انٹیلیجنٹلی جو ہے نا دیکھ لیتے ہیں اور یہ جو ہے نا شاپنگ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اس طرح سے برانڈ مینوفیکچرر جو ہے، ظاہر ہے اب جو برانڈز ہیں وہ بھی پرابلم فیس کر رہے ہیں. ایک تو وہ کمپٹیشن فیس کر رہے ہیں کہ بہت سارے برانڈز آ گئے ہیں، ہر چیز کے اندر بہت سارے برانڈز آ گئے ہیں. وہ ڈومیسٹک بھی ہیں، لوکل بھی ہیں، اور فارن برانڈز بھی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب ظاہر ہے کہ جب آپ کا سامنا، آپ کا مقابلہ لوکل سے بھی ہے اور فورن سے بھی ہے، تو آپ کو اپنی پروڈکٹ کو ایڈورٹائز کرنے کے اوپر بھی زیادہ خرچہ کرنا پڑے گا. آپ کے پروفٹس کم ہو جائیں گے، ظاہر ہوگا خرچہ زیادہ ہوگا تو پروفٹ کے چانسز، پروفٹ مارجن کم ہو جائے گا نا. ٹھیک ہو گیا. پھر اسی طرح سے پاورفل ریٹیلرز آ گئے ہیں. یہ ریٹیلرز کون ہوتے ہیں کلاس؟ جیسے آپ دیکھیں یہ ڈپارٹمنٹل اسٹور ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو پروڈکٹس مل جاتی ہیں. آپ جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو ہر طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں. انہیں کہتے ہیں ریٹیل آؤٹ لیٹس کہتے ہیں، یا انہیں ہم ریٹیلرز کہتے ہیں. یعنی جہاں پہ اینڈ یوزر آتا ہے اور وہ اپنی چیزیں پرچیز کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں ریٹیلرز یا ریٹیل آؤٹ لیٹ. ٹھیک ہے نا. تو اب کیا ہے کہ جب ایک ریٹیلر ہے، مطلب ایک بڑی شاپ ہے، ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے، اس نے تو ہر برانڈ کے شیمپو رکھنے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوگا، جب برانڈ زیادہ ہو جائیں گے تو اس کے پاس جگہ بھی کم ہوگی، لمیٹڈ اسپیس ہوگی. تو یہ اسی کی بات کر رہے ہیں کہ لمیٹڈ شیلف اسپیسنگ ہوگی. ٹھیک ہو گیا نا. تو کمپٹیشن زیادہ ہو گیا تو انہیں پیسے بھی زیادہ پے کرنے پڑیں گے اپنی چیزیں وہاں رکھوانے کے لیے. تو کاسٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے، پروفٹ جو ہے وہ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اسٹور بیسڈ جو ریٹیلرز ہیں وہ بھی اوور سیچوریشن ہو گئی ہے وہاں پہ. وہی بات کہ کمپیٹیٹرز بہت زیادہ آ گئے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا. اور جو بڑے بڑے جائنٹ ریٹیلرز ہیں وہ بھی ہیں، مطلب جو بڑے بڑے جن کے ڈپارٹمنٹل اسٹورز ہیں. جیسے آپ دیکھیں اسلام آباد کے اندر، پنڈی کے اندر کیش اینڈ کیری ہے. یہ انٹرنیشنل بھی ہے، مطلب فارن کنٹریز میں بھی اس کی برانچز ہیں. بڑے بڑے اسٹورز ہیں، کچھ چھوٹے چھوٹے اسٹورز بھی ہیں. ٹھیک ہو گیا نا. ٹھیک ہو گیا. تو مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے جب اسٹورز بھی دیکھیں نا، اب ریٹیلرز کے جو اسٹورز ہیں، میں کہتی ہوں کہ چھوٹے ڈپارٹمنٹل اسٹورز بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں. ظاہر ہے اب ان کا بھی تو آپس میں کمپٹیشن ہوگا. چھوٹے جو ریٹیل آؤٹ لیٹس ہوں گے ان پہ چیزیں کم ہوں گی، برانڈس بھی کم ہوں گے، ٹھیک ہے. جو بڑے اسٹور ہوں گے اس میں کیا ہوگا، ہر ایک چیز کے لیے علیحدہ جگہ بنی ہوئی ہوں گی. ایسے ہوتا ہے نا، بڑے بڑے جو ریٹیل آؤٹ لیٹس ہوتے ہیں وہاں پہ ہر چیز کے لیے بڑے علیحدہ علیحدہ چیزیں ہوتی ہیں، علیحدہ علیحدہ وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے آپ دیکھیں اسلام آباد کے اندر بڑے بڑے مالز ہیں، شاپنگ مالز ہیں. ان میں کیا ہے، ہر ایک جگہ پہ مطلب کپڑوں کی علیحدہ شاپس ہوں گی، جوتوں کی علیحدہ شاپس ہوں گی، فارن برانڈس کی علیحدہ شاپس ہوں گی، آئس کریم کی علیحدہ شاپس ہوں گی. مطلب ڈفرینٹ ورائٹی ہوگی وہاں پہ. تو ظاہر ہے کہ ان کا کمپٹیشن بھی ہوگا. تو ان کا کمپٹیشن بھی بڑھ رہا ہے کیونکہ وہاں پہ برانڈس بہت زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا.
تو یہ جو ہے اس طرح سے ان کے پروفٹ شرنک ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پروفٹ شرنک ہو رہے ہیں، کاسٹ ان کی بڑھ رہی ہے. پھر انہیں کیا کرنا پڑتا ہے، اپنے سٹورز کو اٹریکٹیو بنانے کے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں آفر کرنا پڑتی ہیں، جیسے انہیں سنیماز انٹرٹینمنٹ کے لیے سنیماز وغیرہ بھی وہاں پہ بنانے پڑتے ہیں کہ لوگ آئیں وہاں پہ موویز وغیرہ بھی دیکھیں اور شاپنگ بھی کر لیں، ٹھیک ہے. کافی بارز بنانے پڑیں گے، ریسٹورینٹس، چائنیز ریسٹورینٹس بھی ہوتے ہیں وہاں پہ کھلے ہوئے چھوٹے چھوٹے سے. تو ظاہر جتنا زیادہ اپنے مال کو اٹریکٹیو بنائیں گے لوگ، اتنا زیادہ ادھر آئیں گے اور ادھر کیا ہوگا، شاپنگ کے چانسز بڑھیں گے کہ وہاں سے جو ہے نا وہ پروفٹ ارن کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں کہ کمپٹیشن کس طرح سے بڑھ رہا ہے، کمپٹیشن نے کس طرح سے ہمیں، مطلب کمپنیز بھی کیا کر رہی ہیں، اپنے کمپٹیشن میں ان رہنے کے لیے انٹرٹینمنٹ کی طرف آ رہی ہیں، کسٹمرس کو ہیپی کرنے کے لیے ڈفرینٹ چیزیں کر رہی ہیں، بچوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ڈفرینٹ کام کر رہی ہیں، ان کے لیے کوئی ساتھ ہی چھوٹے چھوٹے سے جھولوں شولوں کے شاپس بنا دیں گی کہ وہاں پہ آئیں اور وہاں پہ وہ انجوائے کر سکے بچے، ٹھیک ہے. پلیس جو ایریاز ہوتے ہیں وہ بنا دیے جاتے ہیں. تو اس طرح سے یہ سورسز ہوتے ہیں اٹریکٹ کرنے کے، یا ان کے لیے نا جیسے مال آف ملتان اب بنا ہے، یہ تو چھوٹے چھوٹے سے ہیں لیکن باقی کنٹری اسلام آباد میں نہیں، ادھر بڑے بڑے ہیں ہمارے پاس ریٹیل آؤٹ لیٹس. تو یہ جو ہے یہاں پہ آپ دیکھیں بچوں کے لیے علیحدہ سے انہوں نے جگہ بنائی ہوئی ہے، اس کے اندر جھولے شولے لگائے ہوئے ہیں کہ بچے آئیں اور وہ بھی انجوائے کریں. شاپنگ کے لیے علیحدہ جو ہے وہ شاپس بنی ہوئی ہیں. تو یہ ایک بڑا مطلب بڑھتا جا رہا ہے کام، کاسٹ بھی بڑھتی جا رہی ہے ساتھ ساتھ اور ہمارے پروفٹس کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو اس کو ساتھ ساتھ مینیج کرنا بھی ذرا ایک چیلنجنگ ہے، یہ ایک چیلنج ہے نا کہ جب کمپٹیشن بڑھے گا تو ظاہر ہے کہ آپ کو اب دوسرے سے بہتر پرفارم کرنے کے لیے زیادہ محنت کرنا پڑے گی، اور آپ کو جو ہے ایٹ دی اینڈ وہ کرنا پڑے گا، رزلٹس آپ کو ملیں گے. تو یہ جو ہے اب امید ہے کہ یہ ٹاپک آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ بزنسز اور مارکیٹنگ کیسے چینج ہو رہی ہے. ظاہر ہے کہ جب آپ کی بزنس چینج ہوگا، ٹھیک ہے، تو آپ کو اپنی مارکیٹنگ بھی اس حساب سے کرنی پڑے گی، اپنی پروڈکٹ کی پروموشن بھی اس حساب سے کرنی پڑے گی، نئے آئیڈیاز کے ساتھ کرنی پڑے گی تاکہ آپ کی ایڈ کو دیکھ کے لوگ متاثر ہوں اور آپ کی چیزوں کو وہ پرچیز کر سکیں، ٹھیک ہے نا.